السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل عمران سیریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ناول جوش پاور کی ایپیسوڈ نمبر 15۔ ہیری اور ڈیانا تیز تیز قدم اٹھاتے پاول ہاؤس کی سائیڈ گلی میں داخل ہوئے۔ کوٹھی کی دیواریں خاصی اونچی تھیں۔ میں اندر گیس فائر کر دوں تاکہ ملازم بے ہوش ہو جائے اور ہم اطمینان سے مائکرو ٹیپ تلاش کر سکیں، ہیری نے کہا تو ڈیانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیری نے جیکٹ کی جیب سے ایک گیس پسٹل نکالا اور اس کا رخ دیوار کی طرف کر کے اس نے یکے بعد دیگرے 3 بار ٹریگر دبا دیا۔ گیس پسٹل سے نکلنے والے کیپسول دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے اندر جا کر غائب ہو گئے۔ اب اس ملازم کو 5-6 گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا، ہیری نے اطمینان بھرے انداز میں کہا اور ساتھ ہی گیس پسٹل کو واپس جیب میں ڈال لیا۔ کوٹھی کے عقب میں ایک چھوٹی سی گلی تھی جو آگے جا کر بند ہو جاتی تھی اور وہاں کوڑے کے لیے 3 بڑے بڑے ڈرم موجود تھے۔ ڈرموں کے ذریعے ہم آسانی سے اندر کود سکتے ہیں، ہیری نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ایک ڈرم کو گھسیٹ کر دیوار کے قریب کیا۔ وہ اچھل کر اس ڈرم پر چڑھا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ دیوار پر اور تیسرے ہی لمحے وہ اندر کود چکا تھا۔ اس کے اندر کودتے ہی یہی کاروائی ڈیانا نے اس سے بھی کم وقت میں پوری کی۔ وہ دونوں اب چھوٹے سے پائیں باغ کی گھاس پر موجود تھے۔ گیس کے اثرات تو نہیں ہوں گے؟ ڈیانا نے کہا۔ نہیں، یہ جتنی زود اثر ہے اتنی ہی جلدی ہوا میں مل کر غائب ہو جاتی ہے۔ آؤ، ملازم شاید گیٹ کے پاس بے ہوش پڑا ہوگا، ہیری نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے سائیڈ گلی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ابھی وہ سائیڈ گلی کے آخر میں پہنچے ہی تھے کہ دونوں کانوں میں اپنی طرف سے ہلکے سے دھماکے کی آواز پڑی اور وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ او، یہ اگلی طرف کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تم دیکھو ڈیانا، کون ہے؟ ہیری نے کہا۔ ڈیانا تیزی سے مڑ کر دوڑتی ہوئی اگلی طرف چلی گئی جبکہ ہیری آگے بڑھتا چلا گیا۔ سائیڈ راہداری کے آخر میں پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے سر آگے بڑھا کر فرنٹ کو چیک کیا تو اسے پھاٹک کے قریب بنے ہوئے گارڈ روم کے سامنے ایک آدمی ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑا ہوا نظر آیا، اور اسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہی واحد ملازم ہے جو اس کی کوٹھی میں موجود تھا۔ اس دوران اسے عقب سے کسی کے تیز تیز قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ بجلی کسی تیزی سے مڑا، لیکن پھر راہداری میں آتی ہوئی ڈیانا کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ کیا ہوا تھا؟ ہیری نے اس کے قریب آنے پر پوچھا۔ کچھ نہیں، کوڑا اٹھانے والا ٹرک ہے اپنی طرف، اور کچھ نہیں ہے، ڈیانا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو ہیری کے ستے ہوئے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے۔ ملازم بے ہوش پڑا ہوا ہے گارڈ روم کے سامنے، اس لیے اب کوٹھی بے ضرر ہو چکی ہے۔ ہمیں جلد از جلد مائکرو ٹیپ تلاش کرنا ہے، ہیری نے کہا تو ڈیانا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے عمارت کے سامنے موجود برآمدے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں ہی انہوں نے پوری کوٹھی کے ان حصوں میں راؤنڈ لگا لیا جہاں مطلوبہ مائکرو ٹیپ رکھا جا سکتا ہو۔ میرا خیال ہے کہ انسپیکٹر پاول کے بیڈ روم میں موجود الماری کو چیک کیا جائے، ڈیانا نے کہا۔ تم اسے چیک کرو، میں اسٹور میں چیک کرتا ہوں، وہاں بھی ایک الماری موجود ہے، ہیری نے کہا تو ڈیانا کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ مڑا اور اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جہاں اسٹور تھا۔ اسٹور میں ویسے تو خاصا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا، لیکن وہاں موجود لوہے کی الماری قدری نئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیری نے الماری کھولی اور اس میں موجود مختلف چیزیں باہر نکال کر رکھنا شروع کر دیں، لیکن اسے نہ کوئی مائکرو ٹیپ نظر آیا اور نہ ہی اس سے ملتی جلتی کوئی چیز۔ لوہے کی اس الماری میں خفیہ خانے بھی موجود تھے۔ ہیری نے وہ خانے بھی کھول کر چیک کیے، لیکن ان خانوں میں بھی الماری کے بڑے خانوں کی طرح فضول اور ناکارہ چیزیں بری ہوئی تھیں۔ وہاں بیڈ روم کی الماری میں کچھ نہیں ہے، ڈیانا کی آواز اسے دروازے سے سنائی دی تو وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
کچھ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس ملازم کو ہوش میں لاؤ، اس سے پوچھ گچھ کی جائے. ہیری نے کہا. ہاں، ویسے گھریلو ملازم مالکوں کے رازدار ہوتے ہیں، ڈیانا نے جواب دیتے ہوئے کہا. اور پھر وہ دونوں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے. برآمدے میں پہنچ کر وہ صحن میں آئے اور پھاٹک کی طرف بڑھنے لگے، جہاں وہ ملازم ابھی تک ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑا ہوا تھا. یہ تو ایکریمن ہے، ہیری نے جھک کر اسے سیدھا کرتے ہوئے کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی یونانی کا ملازم ایکریمن ہو؟ ایکریمن تو گھریلو ملازمتیں نہیں کیا کرتے، ڈیانا نے حیران ہوتے ہوئے کہا. تو پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں اندر گارڈ روم میں جا کر دیکھتا ہوں، ہیری نے خیال کے تحت کہا اور تیزی سے گارڈ روم میں داخل ہو گیا. اوہ، یہ پڑا ہے ملازم. اندر سے ہیری کے چیخنے کی آواز سنائی دی. یہ پھر کون ہے؟ ڈیانا نے بھی چیخ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اچھل کر گارڈ روم میں داخل ہو گئی. وہاں واقعی کرسی پر ایک آدمی ڈھلکے ہوئے انداز میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے جسم پر ملازموں جیسا لباس بھی تھا اور وہ مقامی ہی تھا. اسی لمحے انہیں سائڈ راہداری کی طرف سے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں ہی بے اختیار چونک کر باہر کو لپکے. یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہیری نے جلدی سے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا. فائرنگ مت کرنا، یہ گنجان آباد علاقہ ہے، پولیس یہاں چند لمحوں میں پہنچ جائے گی. ڈیانا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کرتے ہوئے کہا اور خود تیزی سے باہر جھانکنے لگی. لیکن گارڈ روم کی دیوار کی وجہ سے سائڈ گلی اسے نظر نہیں آ رہی تھی. وہ سیڑھیاں اتر کر دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر آگے بڑھتی چلی گئی، جبکہ ہیری وہیں گارڈ روم کے دروازے پر ہی رک گیا تھا. دیوار کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی تھم گئی تھیں. ڈیانا کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آوازیں اس کا وہم تھیں. وہ اب دیوار سے سر ٹکائے سائڈ راہداری کے آخری حصے کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. کون ہے؟ ہیری نے دبے دبے لہجے میں کہا. کوئی نہیں ہے، یا تو کوئی تھا ہی نہیں، ہمیں وہم ہوا تھا، یا پھر آنے والا بھی ہماری طرح محتاط ہوگا، وہ رک کر جائزہ لے رہا ہوگا. ڈیانا نے بھی آہستہ سے جواب دیا. لیکن چند لمحوں بعد وہ بے اختیار چونک پڑی. اس نے ایک ایکریمن عورت کو بڑے محتاط انداز میں سائڈ سے نکل کر برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا. وہ عورت شاید برآمدے میں داخل ہونا چاہتی تھی. پیچھے ہٹ جاؤ، ڈیانا نے تیزی سے واپس کھسکتے ہوئے ہیری سے کہا. اور ہیری جو دروازے میں ہی کھڑا تھا تیزی سے پیچھے ہٹ گیا. کوئی ایکریمن عورت ہے، شاید یہ اس بے ہوش ایکریمن کی ساتھی ہے. ڈیانا نے بھی دروازے میں آ کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تاکہ برآمدے تک پہنچ کر وہ ایکریمن عورت انہیں دیکھ نہ لے. اوہ، یہ وہی پاکیشیائی ایجنٹ نہ ہوں، ہیری نے کہا. وہ عورت برآمدے سے گزر کر اندر چلی گئی ہے. آؤ اب ہمیں اس کو پکڑنا ہے، ڈیانا نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر گارڈ روم کی سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گئی. ہیری اس کے پیچھے تھا. وہ ایکریمن عورت اندر کہیں غائب ہو چکی تھی. وہ دونوں محتاط انداز میں دوڑتے ہوئے گارڈ روم سے برآمدے میں آئے تو ڈیانا نے تیزی سے ہیری کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا اور خود بھی دیوار سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس نے راہداری میں آتے ہی قدموں کی آوازیں اپنی طرف آتی سن لی تھیں. اب چند لمحوں بعد وہی ایکریمن عورت جیسی ہی راہداری سے برآمدے میں آئی، ڈیانا کسی عقاب کی طرح اس پر چپٹ پڑی اور اس ایکریمن عورت کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی. جولیا جیسے ہی پاول ہاؤس کے عقب میں موجود گلی میں مڑی، اس نے اونچی دیوار کے ساتھ کونے میں ایک ڈرم کو پڑے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ آنے والے مرد اور عورت دونوں اس ڈرم کے ذریعے کوٹھی کے اندر کودے ہیں. اس نے تیزی سے جمپ لگایا تاکہ اس ڈرم پر چڑھ جائے.
اسی لمحے آگے گلی کے موڑ سے کوڑے اٹھانے والے مخصوص ٹرک کی آواز سنائی دی تو جولیا نے بے اختیار اچھل کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس کے اوپر چڑھنے کی وجہ سے وہ ڈرم ابھی تک ہل رہا تھا، اس لیے ڈرم پر ہونے کے باوجود اس کے دونوں پیر پوری طرح دیوار پر نہ پڑ سکے اور وہ پہلے ڈرم پر گری اور پھر پلٹ کر نیچے زمین پر آ گری۔ اسی لمحے کوڑا اٹھانے والے ٹرک کے رکنے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ اپنی طرف سے گلی کے اندر آتا دکھائی دیا۔ ٹرک ریورس ہو کر اندر آ رہا تھا۔ اب چونکہ دیوار پھاندنے کا وقت نہیں رہا تھا، اس لیے جولیا تیزی سے پنجوں کے بل دوڑتی ہوئی ایک طرف پڑے ہوئے ڈرموں کے عقب میں موجود کچرے کے لیے بنائے گئے کمرے کے عقب میں موجود پتلی سی گلی میں گھس گئی۔ اسی لمحے ٹرک رکنے کی آواز سنائی دی اور پھر دو آدمیوں کے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ ڈرموں سے کچرا نکال کر ٹرک میں ڈال رہے تھے۔ کچرے کے لیے بنایا گیا کمرہ خالی پڑا تھا، اس لیے انہوں نے اس طرف کا رخ نہیں کیا تھا، اور ٹرک میں موجود دونوں افراد چونکہ ٹرک کے اگلے حصے میں تھے جن کا رخ سامنے کی طرف تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکے تھے، اور نہ ہی ٹرک کی تیز آواز کی وجہ سے انہیں اس کے ڈرم پر گرنے اور پھر نیچے گرنے کی آواز سنائی دی تھی، اس لیے ان کی پوری توجہ کچرا ٹرک میں ڈالنے پر لگی ہوئی تھی۔ جولیا ہونٹ بیچے خاموش کھڑی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عمران پہلے سے اندر موجود تھا اور ان کے گیس فائر کرنے کی وجہ سے وہ یقیناً بے ہوش ہو گیا ہوگا، اس لیے وہ جلد از جلد اندر جانا چاہتی تھی، لیکن جب تک ٹرک چلا نہ جاتا اس کے لیے اندر جانا ممکن نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک ایک بار پھر سٹارٹ ہوا اور چند لمحوں بعد وہ گلی سے نکل کر بائیں ہاتھ مڑ کر آگے بڑھ گیا تو جولیا تیزی سے اس پتلی سی گلی سے باہر آئی۔ ڈرم واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا تھا۔ جولیا نے ڈرم گھسیٹ کر دوبارہ دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیا۔ ڈرم چونکہ خالی تھا اس لیے ایسا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اس نے ڈرم کو دیوار کے ساتھ لگایا اور پھر اچھل کر وہ اس پر چڑھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر ڈرم کو اس انداز میں دیوار کے ساتھ لگا کر رکھا تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح ہل نہ رہا تھا۔ جولیا نے ایک لمحے کے لیے اپنا توازن درست کیا اور دوسرے ہی لمحے ایک بار پھر اچھلی اور اس بار اس کے دونوں ہاتھ پوری طرح دیوار کے کنارے پر جم گئے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا جسم دیوار کے اوپر گیا اور پھر وہ اندر کی طرف لٹک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور وہ پنجوں کے بل نیچے کود گئی۔ گوز کی اس طرح نیچے کودنے کی وجہ سے ہلکا سا دھماکہ ہوا، لیکن وہ اس قدر زوردار نہ تھا کہ جولیا کے خیال کے مطابق وہ اندر موجود افراد کو سنائی دیتا۔ اس کے باوجود وہ چند لمحوں تک وہیں دبکی رہی، پھر وہ اٹھ کر تیزی سے سائیڈ راہداری کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اسے عمران کی فکر لگی ہوئی تھی۔ سائیڈ راہداری سے ہوتی ہوئی وہ راہداری کے آخر میں پہنچ گئی، لیکن وہ براہ راست آگے بڑھنے کی بجائے وہیں رک گئی اور سر دیوار سے لگا کر اس نے فرنٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سامنے ہی پھاٹک اور اس کے ساتھ گارڈ روم اسے نظر آ رہا تھا، اور گارڈ روم کے سامنے پھاٹک کے قریب اسے زمین پر پڑا ہوا عمران بھی نظر آ گیا تھا۔ عمران سیدھا پڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ اس کے سامنے تھا اور اتنی دور سے اس کا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ عمران ہلاک نہیں ہوا بلکہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑا ہونے کی بجائے سیدھا پڑا ہوا تھا، جبکہ عام طور پر گیس سے بے ہوش ہونے والے افراد اس انداز میں نہیں پڑے ہوتے، لیکن اس کے خیال کے مطابق یہ وقت اس طرح کی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے یہ تسلی ہو گئی تھی کہ عمران زندہ ہے۔ اسے اصل میں اس مرد اور عورت دونوں کی فکر تھی جو فرنٹ پہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پھر برآمدے سے ہوتی ہوئی عمارت کے اندر داخل ہو گئی، اور پھر جلد ہی اس نے کمروں کا جائزہ لے لیا۔ یہاں تہہ خانے ہوں گے؟ جولیا نے خود کلامی کی، اور ابھی وہ نظریں گما کر تہہ خانوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دور کہیں کھٹکا ہوا ہو۔
وہ تیزی سے سائڈ راہداری سے نکل کر درمیانی راہداری میں آئی۔ اس راہداری کے سامنے پھاٹک تھا جس کے ساتھ ہی گارڈ روم تھا۔ جولیا سمجھ گئی کہ یہ دونوں مرد اور عورت اگر کوٹھی میں نہیں ہیں تو لا محالہ اس گارڈ روم میں ہوں گے۔ شاید انسپکٹر پال نے اپنی پولیس کی پیشہ ورانہ حص سے کام لیتے ہوئے اس مائکرو ٹیپ کو گارڈ روم کی الماری میں چھپا دیا تھا تاکہ وہاں کے بارے میں کسی کا خیال تک نہ جائے۔ باہر اب خاموشی تھی اور یہی بات جولیا کو عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہی سوچتی ہوئی راہداری سے جیسے ہی باہر برآمدے میں آئی، اچانک کوئی عقاب کی طرح اس پر جھپٹا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ جولیا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی کسی نے اسے اٹھا کر دیوار سے مارنے کی کوشش کی۔ جولیا کا جسم ایک لمحے کے لیے ہوا میں اٹھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ذہنی طور پر سنبھل گئی۔ اس نے گھومتے ہوئے جسم کے ساتھ ہی اس عورت اور مرد کو دیکھ لیا تھا جن کی تلاش میں وہ کوٹھی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس لیے اس کی حاصل کردہ تربیت نے اسے لاشعوری طور پر سنبھلنے کا موقع دے دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیوار کی طرف مڑتے ہوئے اس کے جسم نے ہوا میں ہی اپنا رخ بدلا اور دوسرے لمحے وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ایک دھماکے سے فرش پر گریں۔ ہٹ جاؤ ڈیانا، مردانہ آواز سنائی دی، لیکن اسی لمحے اس عورت جسے ڈیانا کے نام سے پکارا گیا تھا، اس نے اپنی ایک لات پوری قوت سے جولیا کی پسلیوں پر دے ماری اور اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا کو بڑے ماہرانہ انداز میں پیچھے کی طرف اچھال دیا۔ ضرب اس قدر ماہرانہ انداز میں ماری گئی تھی اور اس قدر زوردار تھی کہ جولیا کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم یکلخت مفلوج ہو کر رہ گیا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے عمران کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کے سن پڑتے ہوئے جسم میں طاقتور الیکٹرک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ڈیانا اسے اچھال کر تیزی سے اٹھی ہی تھی کہ اسی لمحے اس کی سائڈ پر موجود مرد نے فرش پر گری ہوئی جولیا پر چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا الٹ کر اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی ڈیانا سے پوری قوت سے ٹکرایا اور وہ دونوں ہی چیختے ہوئے نیچے فرش پر جا گرے۔ جولیا نے اپنے اوپر آتے ہوئے مرد کو دونوں پیروں کی ضرب لگا کر الٹ دیا تھا۔ تم ہٹ جاؤ ہیری، میں اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے کافی ہوں، ڈیانا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں ہی بیک وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم نے مجھ پر وار کیا، تمہاری یہ ہمت، ڈیانا نے یکلخت غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے لڑائی میں کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا، جبکہ جولیا نے اس پر وار کر دیا تھا۔ تم اچھا لڑتی ہو ڈیانا، لیکن میرا نام جولیا ہے، جولیا۔ جولیا نے اس ماحول کے باوجود مسکراتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے دوستانہ انداز میں گپ شپ کر رہی ہو۔ تمہاری یہ جرأت، ڈیانا نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ جولیا کے اطمینان بھرے لہجے نے اس پر ایسے اثر کیا تھا جیسے جولیا نے بات کرنے کے بجائے اسے خاردار کوڑا مار دیا ہو اور اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا پر حملہ کر دیا۔ جولیا پہلے سے ہی اس کے لیے تیار تھی، اس لیے اس نے پھرتی سے اپنے آپ کو اس کے حملے سے بچانے کے لیے بائیں طرف غوطہ مارا، لیکن دوسرے لمحے جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر کسی نے پوری قوت سے آہنی راڈ مار دیا ہو اور جولیا چیختی ہوئی اچھل کر سائڈ دیوار سے ٹکرا کر ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح فرش پر جا گری۔ جولیا کے شاید وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ڈیانا اس انداز میں زبردست ڈاش دے گی کہ دایاں ہاتھ کھول کر وہ اس پر حملہ کرتے ہوئے یکلخت بائیں ہاتھ کو پوری قوت سے اس کی گردن پر مار دے گی۔ اس کا دایاں کھلا ہوا ہاتھ دیکھ کر جولیا نے بائیں طرف غوطہ کھایا تھا، لیکن ڈیانا نے اس کے تصور سے بھی ہٹ کر بے پناہ مہارت اور پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا، اور جولیا اس ضرب کے ساتھ ہی سمجھ گئی تھی کہ ڈیانا مارشل آرٹ میں واقعی نہ صرف بے حد ماہر ہے بلکہ انتہائی تجربہ کار بھی ہے۔
گردن پر لگنے والی زوردار ضرب نے اس کے ذہن پر اندھیرے پھیلا دیے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی گردن بس خوش قسمتی سے ٹوٹنے سے بچ گئی ہے۔ اسی لمحے ڈیانا کی لات پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی جولیا کے پہلو پر پڑی، لیکن اس دوسری ضرب نے جولیا کے ذہن اور جسم پر الٹا اثر کیا۔ گردن پر پڑنے والی خوفناک ضرب سے اس کے ذہن پر جو اندھیرے پھیل رہے تھے وہ یکلخت غائب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں بے اختیار توانائی کی لہر سی دوڑ گئی۔ ڈیانا نے اسے دوسری ضرب لگانے کے لیے لات چلائی، لیکن اس بار اس کا یہ خطرناک داؤ اس پر ہی الٹ گیا۔ جب جولیا نے یکلخت اچھل کر اپنی دونوں ٹانگیں اوپر کو پوری قوت اور تیزی سے اٹھائیں، اور یہ ضرب ڈیانا کی لات کے عقبی حصے پر اس قوت سے پڑی کہ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی، اور چیختی ہوئی سر کے بل پیچھے فرش پر جا گری۔ اسی لمحے جولیا اس طرح اچھلی جیسے بند سپرنگ کھلتا ہے، اور دوسرے لمحے ہیری جو جیب سے مشین پسٹل نکال رہا تھا چیختا ہوا اپنی دیوار سے ایک دھماکے سے ٹکرا کر جیسے ہی آگے کی طرف جھکا، جولیا جس نے پوری قوت سے دونوں پیروں کی ضرب اس کے سینے پر ماری تھی کلا بازی کھا کر سیدھی ہوئی، اور دوسرے لمحے آگے کی طرف جھکتے ہوئے ہیری کی گردن پر اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے پڑا، اور ساتھ ہی ہیری کا جسم ایک جھٹکے سے اڑتا ہوا تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی ڈیانا سے پوری قوت سے جا ٹکرایا، اور ایک بار پھر وہ دونوں نیچے گرے۔ لیکن ڈیانا نے جولیا کا داؤ واپس جولیا پر ہی الٹ دیا کہ نیچے گرتے ہی اس کے دونوں پیروں نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی، اور ہیری کا اس پر گرتا ہوا جسم الٹ کر پوری قوت سے جولیا سے ٹکرایا، اور جولیا بھی اس زوردار ضرب سے اپنے آپ کو نہ بچا سکی اور نیچے گر گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے ڈیانا کی لات پوری قوت سے گھومی اور کروٹ بدلتی ہوئی جولیا کے پیٹ پر پڑی۔ جولیا کے منہ سے ہلکی سی سسکی ابھری، لیکن اس سے پہلے کہ ڈیانا اچھل کر دوسری لات مارتی، جولیا کا اوپر کا جسم یکلخت بجلی کی سی تیزی سے اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا دایاں بازو تیزی سے گھوما، اور دوسرے لمحے ڈیانا چیختی ہوئی پلٹ کر منہ کے بل نیچے جا گئی۔ جولیا نے بازو کی مدد سے اس کی لات پر اس قدر زوردار ضرب لگائی تھی کہ ڈیانا اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی تھی۔ ڈیانا نیچے گرتے ہی تیزی سے سمٹی تاکہ اچھل کر کھڑی ہو سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی جولیا اس پر جھپٹی، اور دوسرے لمحے اس کے دونوں ہاتھ ڈیانا کی گردن پر پڑے، اور اس کے ساتھ ہی جولیا یکلخت اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے وہ ڈیانا کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھانے کی طاقت کا عوامی مظاہرہ کر رہی ہو۔ ڈیانا نے اس طرح جولیا کے اٹھانے پر سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن اب جولیا اسے مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے جولیا نے اس کی گردن پکڑ کر اسے گھسیٹا اور عقبی راہداری کی طرف لے گئی، اور دوسری ہی لمحے ڈیانا کا سر پوری قوت سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ ڈیانا نے جولیا کے پیٹ پر اپنی سمٹی ہوئی لاتیں مارنے کی آخری کوشش کی، لیکن جولیا نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا سر ایک بار پھر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا، اور اس ضرب کے ساتھ ہی ڈیانا کا جسم یکلخت ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ جولیا نے ایک بار پھر اس کے سر کو پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا، اور پھر دونوں ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا کر اچھلی اور پیچھے ہٹ گئی، جبکہ ڈیانا اب دیوار کی جڑ میں گٹھری بنی پڑی ہوئی تھی۔ جولیا زور زور سے سانس لے رہی تھی، گو اس کے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑ رہی تھیں، لیکن اس کے ذہن پر مسرت چھائی ہوئی تھی۔ ڈیانا اور ہیری کو اس نے آخرکار زیر کر لیا تھا۔ ہیری کے بارے میں اسے فکر نہ تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہیری کو اس نے گردن سے پکڑ کر جس طرح گھما کر پھینکا تھا تو اس سے اس کی گردن میں بل آ گیا ہوگا، اور چونکہ بل فوراً نہ نکالا گیا تھا اس لیے سانس رک جانے سے ہیری کی موت واقع ہو چکی ہوگی۔ البتہ ڈیانا بے ہوش تھی۔
घोस्ट ने उसके सर को पूरी कुव्वत से 3 बार दीवार पर मारा था, लेकिन इसके बावजूद उसे मालूम था कि डियाना उसकी तवक्को से भी जल्द होश में आ सकती है, क्योंकि तरबियत याफ्ता अफराद ऐसी ज़रबों की वजह से बेहोश होकर आम अफराद से जल्द होश में आ सकते हैं। वो चंद लंबे लंबे सांस लेने के बाद दौड़ती हुई वापस राहदारी में आ गई। वो राहदारी के आखिर में मौजूद एक कमरे में जा रही थी, जिसे स्टोर रूम के अंदाज में इस्तेमाल किया गया था। उसने वहां रस्सी का एक बंडल देखा था। थोड़ी देर बाद वो रस्सी का बंडल उठाए वापस बरामदे में पहुंच गई। जूलिया ने डियाना को पलटकर उसके दोनों बाजू पुश्त पर करके उन्हें रस्सी से बांधा, और फिर उसने इस रस्सी से उसके दोनों पैर भी बांध दिए। इसके बाद उसने हैरी को चेक किया तो वो उसकी तवक्को के मुताबिक हलाक हो चुका था। जूलिया ने झुककर एक झटके से बेहोश डियाना को उठाकर कांधे पर लादा और अंदर एक बड़े कमरे में मौजूद बाजुओं वाली कुर्सी पर डालकर उसने बाकी बच जाने वाली काफी रस्सी से उसके जिस्म को कुर्सी के साथ इस तरह बांधा कि वो होश में आने के बावजूद किसी तरह भी अपने आप को आजाद न करा सके। इस तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद वो इस कमरे से मुल्हिका किचन में गई। वहां मौजूद एक जग में उसने पानी भरा और जग उठाए वो वापस बरामदे में आकर फाटक की तरह बढ़ती चली गई, जहां इमरान बेहोश पड़ा हुआ था। उसने जग वहीं इमरान के पास रखा और खुद आगे बढ़कर वो गार्ड रूम में दाखिल हो गई। वहां उसने एक आदमी को कुर्सी पर ढलके हुए अंदाज में बैठे देखा, तो वो इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाती हुई वापस मुड़कर बाहर आ गई। अब उसे इत्मीनान हो गया था कि कोठी में उसके अलावा बाकी तमाम अफराद बेहोश हैं, इसलिए फौरी तौर पर उसे किसी से कोई खतरा नहीं है। जूलिया ने झुककर एक हाथ से इमरान के दोनों गालों को दबाकर उसका मुंह खोला और दूसरे हाथ से जग में मौजूद पानी उसके हलक में डालना शुरू कर दिया। जब 2-4 घूंट पानी इमरान के हलक से नीचे उतर गया तो उसने हाथ हटाया और जग को भी जमीन पर रख दिया, लेकिन इमरान के जिस्म में कोई हरकत ना हुई तो उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। उसने बेख्तियार दोनों हाथों से इमरान को झंझोड़ना शुरू कर दिया और साथ ही वो झुककर लेकिन चीख चीख कर इमरान इमरान की आवाजें लगाने लगी। लेकिन इमरान के जिस्म वैसी ही बेहिस्सो हरकत था। उसके होश में आने के कतन कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था जूलिया की हालत खराब होती जा रही थी। उसके जहन में खदशात की मकड़ियां जाले बुनने लग गई थीं। डियाना के जहन पर छाई हुई तारीकी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील होने लग गई थी और थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन अभी तक उसके जहन पर धुंध सी छाई हुई थी। फिर ये धुंध भी गायब हो गई और उसका शऊर पूरी तरह जाग उठा। तो उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन रस्सी से बंधी होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गई। उसके सर में इस कदर शदीद दर्द हो रहा था, उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे अंदर से उसका दिमाग कई टुकड़ों में तब्दील हो चुका हो, लेकिन उसकी याददाश्त बहरहाल कायम थी और बेहोश होने से पहले के तमाम मनाजिर किसी फिल्म के मनाजिर की तरह उसके जहन में उभरे और गायब हो गए। उसने गौर से इधर उधर देखा और फिर अपने जिस्म पर नजरें दौड़ाईं। उसे मालूम हो गया था कि वो पाउल हाउस के एक कमरे में कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई बैठी है। उसके दोनों हाथ भी उसकी पुश्त की तरफ करके बांध दिए गए थे और पैरों को भी बांध दिया गया था। इसके साथ साथ उसके पूरे जिस्म को भी रस्सी की मदद से कुर्सी से बांध दिया गया था। ये हैरी कहाँ गया? क्या वो फरार हो गया है या जख्मी है? वो मेरे साथ क्यों नहीं है? डियाना के जहन में ख्याल उभरा और अचानक उसे महसूस हुआ कि हैरी के साथ कोई लंबी गड़बड़ हो गई है, वरना वो भी लाजमन यहां मौजूद होता। लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि उसे यहां बांधने का तकल्लुफ क्यों किया गया है। वो औरत जिस अंदाज में लड़ी थी वो तो यकीनन उसे हलाक कर देती। कोठी पर खामोशी तारी थी, वैसे भी कमरे का अकलौता दरवाजा बंद था।
اس نے رسی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ پہلے پہل تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسے کس انداز میں باندھا گیا ہے، لیکن پھر غور کرنے پر اسے معلوم ہونے لگ گیا کہ اسے باندھنے میں فرینچ شکاریوں کا مخصوص انداز استعمال کیا گیا ہے۔ ان فرینچ گانٹھوں کو سب سے پیچیدہ اور مشکل گانٹھیں سمجھا جاتا تھا، اور جسے ان مخصوص گانٹھوں کی مدد سے باندھا جاتا تھا اس کے لیے انہیں کھولنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ڈیانا کے لیے یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے ہر ٹائپ کی گانٹھیں کھولنے کی خصوصی تربیت حاصل کی ہوئی تھی۔ صرف پہلے سمجھنا مشکل ہوتا تھا۔ وہ چونکہ گانٹھوں کی بندش کو بھی سمجھ چکی تھی، اس لیے اس نے انہیں کھولنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ گانٹھیں صرف فرینچ سٹائل میں نہیں باندھی گئیں، بلکہ فرینچ کے ساتھ ساتھ کسی اور انداز کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گانٹھیں مزید پیچیدہ ہو گئی ہیں۔ لیکن ڈیانا نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ وہ اپنی کوشش میں لگی رہی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کسی بھی وجہ سے اسے ابھی تک ہلاک نہیں کیا گیا، تو ایسا کسی بھی لمحے ہو سکتا تھا۔ اور پھر تقریباً 10 منٹ کی کوشش کے بعد آخر کار وہ اس گانٹھ کو مزید سمجھ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ حیرت ہے، یہ کس قسم کی گانٹھ ہے؟ فرینچ سٹائل بھی ہے اور افریقن سٹائل بھی۔ حیرت ہے، ڈیانا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے عقب میں موجود دونوں ہاتھ کھل گئے تو اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اب باقی گانٹھیں کھولنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن یہ گانٹھیں بھی کھولتے کھولتے اسے کافی وقت لگ گیا تھا۔ سب سے آخر میں اس نے پیروں میں بندھی ہوئی گانٹھیں کھول لیں اور پھر رسی کو سمیٹ کر ایک طرف پھینک دیا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میں دیکھوں گی کہ یہ عورت اور مرد کس طرح مجھ سے بچ کر جاتے ہیں، ڈیانا نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جو بند تھا۔ اس نے پہلے تو دروازے کے ساتھ کان لگا کر باہر سے آنے والی کسی آواز کو سننے کی کوشش کی، لیکن جب اسے کوئی ہلکی یا تیز آواز سنائی نہ دی تو اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے ایک دھچکا سا لگا، کیونکہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا تاکہ دروازے پر دستک دے، لیکن دوسرے لمحے وہ رک گئی۔ اس طرح تو میں معلوم ہو جائے گا کہ میں نہ صرف ہوش میں آ گئی ہوں بلکہ رسیوں سے بھی آزاد ہو چکی ہوں، ڈیانا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن جب میں بے ہوش تھی اور رسیوں سے بندھی ہوئی تھی تو پھر انہوں نے دروازہ باہر سے بند کیوں کیا؟ کیا انہیں مجھ سے خطرہ تھا؟ ڈیانا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ جا کر اسی کرسی پر بیٹھ گئی جس پر پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر تفکر کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے نظریں گھمائیں، لیکن اس کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا، اور وہ نہ صرف بند تھا بلکہ باہر سے لاک بھی تھا۔ اس کے علاوہ 2 روشن دان تھے، لیکن یہ دونوں روشن دان اس قدر چھوٹے تھے کہ انہیں کسی طرح بھی کراس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ یقیناً کسی انتہائی ضروری کام کے لیے کوٹھی سے باہر گئے ہوں گے، اس لیے باہر سے دروازہ بند کر گئے ہیں۔ اب یہ واپس آ کر ضرور آہٹ لیں گے، ڈیانا نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک خیال کے تحت اس نے تیزی سے اپنی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس کا مشین پسٹل غائب تھا، البتہ اس کی جیکٹ کی مخصوص جیب میں تیز دار خنجر موجود تھا۔ اس نے وہ خنجر جیب سے نکال لیا اور اس کی دھار پر انگلی پھیرتے ہوئے اچانک اسے ہیری کا خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ہیری کہاں ہے؟ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی آواز میں نہیں سنائی دی۔ کیا وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے یا پھر؟ ڈیانا نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ اس کے کانوں میں دور سے کسی عورت کی آواز پڑی تھی۔ فاصلہ کافی تھا، اس لیے اسے الفاظ تو سمجھ نہیں آ سکے، لیکن آواز بہرحال عورت کی ہی تھی۔
اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ یہاں لوگ موجود ہیں، اس لیے وہ لازماً یہاں اس کمرے میں آئیں گے، اور چونکہ ان کے خیال کے مطابق وہ بے ہوش اور بندھی ہوئی ہے، اس لیے وہ اطمینان سے آئیں گے۔ پھر ایک خیال کے تحت وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے وہ کرسی اٹھا کر ایک طرف رکھ دی جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جو دروازہ کھلتے ہی باہر سے نظر آ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی دروازے کے قریب آئی، اور پھر دروازے کے قریب دیوار سے پشت لگا کر ساکت کھڑی ہو گئی۔ تیز دار خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن پھر کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس کی تمام حسیات آوازیں سننے پر لگی ہوئی تھیں، اور پھر اسے دور سے کسی مرد کے چیخنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ کہیں وہ ہیری پر تشدد نہ کر رہے ہوں، ڈیانا نے بے چین ہو کر سوچا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن میں ایک بار پھر وہ آواز گونجی، اور ساتھ ہی جیسے سکون سا ہو گیا، کیونکہ اب وہ یقینی طور پر کہہ سکتی تھی کہ یہ آواز بہرحال ہیری کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی آواز اور اس کے چیخنے کی آواز میں بنیادی فرق موجود تھا، اس لیے اس کے اندر جوش مارتے ہوئے خون میں یکلخت ٹھہراؤ سا آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر اسے دور سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، اور اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، تاکہ تمہارا خاتمہ کیا جا سکے، ڈیانا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واقعی چونک پڑی جب اس نے دور سے قدموں کی آوازیں قریب آتی ہوئی محسوس کی۔ یہ دو آدمیوں کے قدموں کی آوازیں تھیں، ایک مرد اور ایک عورت کے قدموں کی آوازیں۔ یہ مرد کون ہو سکتا ہے؟ ڈیانا نے سوچتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آوازیں دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئیں، اور ڈیانا کی تمام حسیات جیسے چکنا ہو گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں موجود تیز دار خنجر اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ پہلے اندر آنے والے کے سینے میں وہ خنجر اتارے گی، اور پھر دوسرے نمبر پر آنے والے کی گردن توڑ دے گی، اور پھر دروازے کا لاک کھولا جانے لگا۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور ایک مرد جیسے ہی اچھل کر تیزی سے اندر داخل ہو رہا تھا کہ ڈیانا کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی تیزی سے گھوما، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران کے تاریک ذہن میں آہستہ آہستہ روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر آوازوں کا تاثر بھی پڑ رہا تھا، لیکن یہ آوازیں بے حد مدھم تھیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی انتہائی گہرے کنویں کی تہ میں سے کوئی آوازیں دے رہا ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر ابھرنے والی روشنی بھی پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آوازیں بھی دور سے قریب آتی چلی گئیں، کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ اس آواز نے اس کے ذہن پر چھا جانے والی انتہائی دبیز دھند کو تیزی سے ختم کر دیا، اور اس کی آنکھیں بے اختیار کھل گئیں۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے جسم کو دونوں ہاتھوں سے انتہائی تیزی سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیا مردوں کو ایسے جھنجھوڑا جاتا ہے؟ عمران نے لاشعوری طور پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یکلخت جولیا کی آواز سنائی دی، اور عمران تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پھاٹک کے قریب اور گارڈ روم کے تقریباً سامنے فرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک طرف جولیا اکڑوں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی پانی سے بھرا جگ پڑا ہوا ہے۔ جولیا دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا کر مسلسل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی۔ آخر کیا ہو گیا تھا؟ کیا تمہیں خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ تم شادی سے پہلے بیوہ ہو چکی ہو؟ عمران نے کہا تو جولیا نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے منہ سے ہمیشہ بدشگونی کی ہی باتیں نکلتی ہیں،
خبردار اگر آئندہ ایسی بات منہ سے نکالے، جولیا نے قدرے کو سیلے لہجے میں کہا۔